کے مہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 رجب المرجب اور اس دن کو، اس تاریخ کو نسبت ہے سلطان الہند حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ پوری دنیا میں بالعموم اور بالخصوص اجمیر شریف میں اس وقت عجیب منظر ہے، عجیب کیفیات ہیں۔ لوگ دور دور سے، دنیا بھر سے وہاں جو آ سکتا ہے اس وقت حاضر ہے، عرس کی ان تقریبات میں شامل ہے اور فیض لینے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی تمنائیں پیش کرتے ہوئے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہے اور فیض حاصل کر رہا ہے۔ اور نہ صرف مسلمان بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ غیر مسلم بھی، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ خاص بات ہے کہ وہ خاص طور پر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اجمیر شریف میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس وقت بہت ہی عجیب منظر ہے، وہاں کا حسین منظر ہے کہ جسے دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج ہم خاص طور پر خواجہ غریب نواز کے مقام، ان کے مرتبے اور ولایت میں جو ان کا مقام ہے، اور پھر جو ان کی دینی خدمات ہیں کہ جو لاکھوں مسلمان، لاکھوں لوگ جن کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور کلمہ پڑھا اور اسلام کی طرف آئے ہیں، ان پر بات کریں گے، ان کی تعلیمات، ان کے افکار پر بات کریں گے، اور پھر خاص یہ بھی تذکرہ کریں گے کہ یہ جو اولیاء کا تسلسل ایک ہی سلسلے میں کڑی در کڑی ملتا ہے، یہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ یہ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کیا اس وقت کی، اس علاقے کی، خطے کی کچھ خاص ضروریات تھیں جس کی وجہ سے یہ سلسلہ چشت جو ہے اس میں کڑی در کڑی اتنے عظیم بزرگ تشریف لاتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کڑی ہمیں کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا۔ قبلہ علامہ عرفان الہی قادری صاحب بہت ممتاز اسکالر ہیں۔ السلام علیکم، قبلہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت ممتاز محترم خوش آواز ثنا خواہ محمد شہزاد لیاقت صاحب، السلام علیکم، وعلیکم آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ سر وہ کب سر ہے جو سرکار کا سودا ہی نہیں، دل وہ کب دل ہے کہ جو ان کا تمنا ہی نہیں، دل وہ کب دل ہے کہ جو ان کا تمنا ہی نہیں، کون سے منہ میں نہیں خوان کرم کا ٹکڑا، کون سے منہ میں نہیں خوان کرم کا ٹکڑا، کون بے کس ہے کہ جس کی یہاں سنوائی نہیں،
اور کیسے وہ بات کروں ان کے دہن سے منسوب، کیسے وہ بات کروں ان کے دہن سے منسوب، جو شہ صدق و صفا نے کبھی فرمائی نہیں۔ اور شعر دیکھیے، بے دھڑک اسی در پہ صدا دے چل کر، بے دھڑک اسی در پہ صدا دے چل کر، ہاتھ پھیلانا شرف ہے جہاں رسوائی نہیں۔ ہاتھ پھیلانا شرف ہے جہاں رسوائی نہیں۔ شان ممدوح ہے خدا کا جو احاطہ کر لے، فکر انسان میں شہزاد وہ گہرائی نہیں۔ دل وہ کب دل ہے کہ جو ان کا تمنا نہیں۔ آپ کو بھی مبارک اور شہزادین کو مبارک۔ خواجہ غریب نواز، آج تو منظری اوج ہے، کیا کہنے، یہ رجب اور دنیا پہنچی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ ولایت میں غریب نواز کے مقام اور مرتبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دست بستہ سلام یا خواجہ، اللہ، دست بستہ سلام یا خواجہ، اولیاء کے امام یا خواجہ۔ دیکھیے حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الحق کے والشرع والدین، حضرت خواجہ معین الدین حسن سجزی چشتی قدس اللہ سرہ الاقدس، یہ عطائے رسول ہیں بے شک، اور نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الہند ہیں۔ تمام امت کے اکابر اولیاء کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ آپ کو مامور فرما کر بھیجا گیا۔ اللہ، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے، اور یہ اس کا ذرا پس منظر ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ مادرزاد ولی بھی تھے اور ماں کے پیٹ سے ولی آئے ہوں، انہوں نے اکتفا نہیں کیا، یہی تو حسن کیونکہ اصول نہیں، اصول ہے یہ، ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد، ہر کے خود را دید و محروم شد۔ کوئی بھی تھا، اور بھی کتنے ہوں گے نا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم 300 جوان طلب خدا میں بخارا سے نکلے تھے، میں ایک پہنچا ہوں۔ اللہ، خواجہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا جب میں نے یہ پہلو ان کی سیرت کا پڑھا تھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ یہ معین الحق کے والشرع والدین بنتا کیسے ہے۔ آپ فرماتے ہیں 20 سال میں اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت میں قطب الاولیاء تھے، ان کی خدمت میں رہا۔ 7 حج پیدل اس دوران ہوئے۔ اچھا،
ان 20 سالوں میں؟ ان 20 سالوں میں. ٹھیک ہے. اور ان کا کل سامان جو اس وقت جو ہوتا سفر ہو یا حضر فرماتے ہیں وہ میری تحویل میں ہوتا تھا، یہ خدمت میرے ذمے تھی. اور ان اسفار حج میں جب ہم 7 سال گئے، اس زمانے میں 7 سال کا تسلیم صاحب مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے جانے میں لگ گئے، 3 آنے میں، اور 6 وہاں گزر گئے. جی ٹھیک ہے. تقریباً یہی بنتا ہے. وہ جی ہاں. فرماتے ہیں پہاڑوں کم و بیش پورا سال. کم و بیش پورا سال. جی. پہاڑوں کے سفر تھے. ہاں. لیکن اب اس میں جو پہلو میں نے نوٹ کیا کہ یہ پھر غریب نواز کیسے بنے ہوں گے اور مرشد کو نے کیسے نگاہ کرم کی ہوگی. کہتے ہیں وضو کے لیے گرم پانی ہر وقت چاہیے ہوتا تھا، پہاڑوں کا برفانی سفر، ٹھنڈے علاقے، اور ہم جی ہاں. تو انگیٹھی کبھی بجھنے نہیں دی تھی اور میرے سر پہ ہوتی تھی انگیٹھی. ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر. معین الدین حسن سجزی چشتی حسنی حسینی. ہائے ہائے. ہاں یہ کہتا تائے رسول. آئے رسول اور سلطان الہند غریب نواز، ہوئے ہوئے خواجہ قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کا مرشد. تو فرماتے ہیں یہ ادائیں تھیں، خدمت میں کرتا رہا. تو پھر آپ خوش ہوئے، 20 سال اسی حالت خدمت میں گزرے. 7ویں سفر میں جب حج پہ گئے تو کعبۃ اللہ کے صحن میں مطاف میں میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مولا میں معین الدین سے خوش ہو گیا، تو بھی اس سے خوش ہو جا. اوہ ہو. آواز آئی، ہم معین الدین سے خوش ہو گئے. کیا بات. پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا، کہا معین الدین سلام کرو. کہتے ہیں میں نے سلام پیش کیا، السلام علیک یا سید المرسلین. تو مجھے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ والاولیاء. اللہ. یہ تھی وہ مہر و سند. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں میری ڈیوٹی لگی کہ ہندوستان جو اس وقت مرکز تھا کفر و شرک کا، سیاسی اعتبار سے، اعتقادی اور نظریاتی اعتبار سے ظلمت اور گمراہی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اور اتنا بڑا خطہ یہ ہندوستان، جی ہاں. یہاں کے لیے آپ کو مامور کیا گیا کہ آپ وہاں جائیں گے اور رشد و ہدایت کی روشنی پھیلائیں گے. ٹھیک. یہ وجہ اور پاک و ہند میں آپ کی تشریف آوری کی بنیادی وجہ یہ تھی. اور پیچھے مشائخ چشت کا فیض ساتھ جاری تھا، کیونکہ مشائخ چشتی سے پوائنٹ آؤٹ کر چکے تھے اپنے لیے اس خطے کو. اس لیے اتنا بڑا ترجمان اور نمائندہ چن کے حرمین شریفین سے مہریں لگوا کے بھیجا. جو تاثر عام ہے کہ سلسلہ چشت کا آغاز ہی خواجہ غریب نواز. نہیں ایسا نہیں. چشتی آپ خود چشتی جو لکھ رہے ہیں تو چشت پہلے چلا آ رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ ضروری تھی یہ وضاحت کہ عام طور پر یہ تاثر لیا جاتا ہے. ہندوستان میں بانی یہ سلسلہ آپ ہیں بانی، لیکن مشائخ پیچھے موجود. وہ کہتے ہیں نا آپ ترجمان و نمائندہ ہیں. نام اتنا بڑا ہو گیا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی غریب نواز سے ہی یہ سلسلہ چلا. کیا بات ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے اور آپ آئیں گے تو انشاءاللہ غریب نواز کا تذکرہ ہوگا. ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان اولیاء تسلیم صابری کے ساتھ. آج خواجہ غریب نواز، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی ولایت، اس کا مقام مرتبہ، ان کی دینی خدمات آپ کی، اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج ہماری یہ سعادت ہے کہ اس پرمسرت اور سعید گھڑیوں میں ذکر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ کے ولی کو جو قرآن مجید میں کیٹیگرائز کیا گیا وہ یہ ہے، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. فرمایا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت والے ہیں اور اللہ کے انعام یافتہ ہیں. اب جو انعام یافتہ ہے اور پھر اس ہند کے خطے میں آنا، سیرت مصطفیٰ بھی لے کر آئے اور صورت مصطفیٰ بھی بن کر آئے. واہ واہ سبحان اللہ. اور آج بھی ہمارے آباء و اجداد کو پیچھے آپ دیکھ لیں اور آج بھی ہماری آنے والی نسلوں میں بھی آپ کے سلسلہ فیض و طریقت میں 20 واسطوں سے مجھے نسبت اور کمال حاصل ہے. آج بھی اور اس کے بعد بھی آنے والا ایک بچہ بھی ان کے اس احسان کا مقروض ہے کہ جس ہستی نے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کا سلیقہ سکھایا. واہ واہ. اور یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر آج گونج رہا ہے، یہ خواجہ غریب نواز جب عطا رسول اور نائب رسول فی الہند بن کر آئے، اور اس زمانے میں جو حالات ہیں، اگر ہم تاریخ کے اوراق کو کھنگالتے ہوئے پھر
مکہ کی اس وادی میں چلے جائیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گری سے قبل ضلالت و گمراہی، ظلمتوں کے ڈیرے، یہاں بھی وہی کیفیت نظر آتی ہے۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے 90 لاکھ مسلمان، یہ روایات سے ثابت ہے؟ جی بے شک، 90 لاکھ کو آپ نے کلمہ پڑھایا۔ اتنی آبادی تھی اس خطے میں، یہ سارے اس میں؟ جی آبادی تو تھی، اس پر روایات ہیں کہ آبادی تھی۔ اور آپ کا چونکہ اس میں 2-3 وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ، آپ نے سفر بھی، وہ ہیں کہ جو وہاں آئے، آپ نے 45 سال یہاں گزارے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب 45 سال میں آپ نے یقیناً یہ اجمیر میں گرد و پیش کے ہندوستان میں 45 سال جو گزارے ہیں، تو گرد و پیش کا سفار بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دین کی تبلیغ کے لیے۔ اور آپ کو یہ اللہ رب العزت نے خاصا عطا فرمایا تھا کہ جو آپ کو دیکھ لے وہ بھی مصطفیٰ کا غلام ہو جائے، اور جس پر آپ نگاہ فرما دیں وہ بھی مصطفیٰ کا غلام ہو جائے۔ واہ واہ۔ اور آپ جب نبی پاک علیہ السلام کے عشق و محبت اور کیف میں ڈوب کر، اب چونکہ بعض لوگ چنیدہ ہوتے ہیں، ان سے ڈیوٹی ہی وہ لی جاتی ہے، آپ چنیدہ ہیں۔ اس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کی قبولیت کی سند اور رسول اللہ کی قبولیت کی سند، وہ سند کے ساتھ آئے ہیں، وہ سند کے ساتھ آئے ہیں، اور پھر اللہ کے انعام یافتہ ہونے کی بھی سند، اور پھر خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خدمات جو آپ نے کی تھیں اور ان سے خوش ہوئے وہ شیخ، تو شیخ کی توجہ اتحادی بھی آپ کو نصیب تھی کہ آپ پھر وہ تمام چیزیں جب لے کر آئے ہیں تو دین کے سوا آپ کا کوئی پیغام نہیں تھا۔ یقیناً آپ جہاں سے گزر جاتے وہ بھی دین رسول میں آ جاتے، جو آپ کے قریب آ جاتے وہ بھی دین رسول میں شامل ہو جاتے۔ ڈاکٹر صاحب، اس دور میں یہ سمجھنا ضروری بھی ہے، ہم سمجھنا نوجوان بچے جب جس دور میں مطلب دین سے نکالا جا رہا ہے، تو بھی مسلمان AI کا دور ہے، تو بھی مسلمان نہیں، تو بھی مسلمان نہیں، یعنی ایک کو لٹھ لے کے لگے ہوئے ہیں پیچھے کہ جی ہاں، تم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں، نکلو۔ یہ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے آ جاؤ تم میں سے کوئی بھی غیر نہیں، سارے ہی اپنے ہو۔ ہندوؤں کو کہہ رہے تھے یہاں مسلمان تو تھے ہی نہیں۔ یہ میں یہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ایسا کیا کیا غریب نواز نے کہ 90 لاکھ مسلمان، اور وہ مطلب نسل در نسل سے شرک میں مبتلا تھے۔ امیر خسرو آ گئے بیچ میں، اللہ وہ کہہ رہے ہیں میرے دادا مرشد کی باتیں کر رہے ہو، آئے ہائے ہائے۔ وہ کہتے ہیں اے کہ زے بت تانا بے ہندو بری، اے کہ زے پر بت تانا بے ہندو بری، یہ بت کی پوجا کرنے پر اگر تو ہندو کو تانے دے رہا نا، ہم سے وے آموز پرستشگری، خدا کے بندے تیرے اندر کوئی بندگی عبادت کا ذوق کا ذرہ شمع بھی ہوتا تو اس سے کم از کم عبادت کا ذوق ہی سیکھ لیتا۔ واہ واہ، یار یہ مورتی کے آگے اتنی حضوری سے کھڑا ہے اور تو حی و قیوم کے آگے غافل کھڑا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے بابا چاہیے اور خواجہ غریب نواز چاہیے، ہاں ہندو کو بھی چاہیے، اور تیرے جیسے جسے اقبال نے کہا کہ دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، اس کے لیے یہ عطائے رسول اور سلطان الہند چاہیے ہوتا ہے کوئی۔ واہ واہ، ہر امت میں مجدد کیوں بھیجا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آ گئی تھی، دین مکمل ہو گیا تھا، قرآن پورا ہو گیا تھا، دین شریعت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، ہر صدی پہ مجدد آ رہا ہے، حدیث صحیح ہے ابو داؤد شریف میں، بالکل کدھر بھاگو گے؟ بالکل صحیح۔ ہاں، تو یہ جو طبقہ ہے، میں ناظرین اپنے نوجوانوں کے لیے میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ اصل اصول شرع کا منکر طبقہ ہے۔ یہ تو باقی سارے بہانے ہیں، یہ ان کی تمہید ہے، پہلے ان کو اڑائیں گے آگے سے، پھر آگے چلے جائیں گے اور آہستہ آہستہ آپ سے منوائیں گے کیا بھلا؟ اپنی ذات کا بت، یعنی 1400 سال کا دین جو ہے یہ لائق ترمیم و تصحیح و تنسیخ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب جو بچے ہیں یہ حضرت ریفارمر صاحب، متجدد صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھے، آپ کو ایک نیا کانسیپٹ اور ایک نیا تصور، ایک نیا نظریہ خود ایجاد کر کے، نہ یہ پیغمبر ہیں، نہ یہ رسول ہیں، نہ صاحب شرع و وحی ہیں، لیکن یہ آپ کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے دین کے لبادے میں، دین کے نام پر آتے رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں، ہر دور میں آئے ہیں، اور یہی ہمارے دین اسلام کا کمال ہے، یہ چیلنجز کو ٹھکراتا نہیں ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے بڑے حوصلے سے۔
یہ دین، کیونکہ اب یہ ہمیشہ ابد الآباد کے لیے آفاقی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی نے رہنا ہے۔ اب جس بت نے بھی آنا ہے، جس منکر نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، اسی سے ٹکرانے آنا ہے۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان خواجگان، ان مشائخ، اولیاء، سب نے اپنے اپنے دور میں یہ کام کیا ہے۔ ترجمانی کریں گے، ٹھیک ہے، نمائندگی کریں۔ ایسا کیا، میں چند جملوں میں جاننا چاہتا ہوں، ایسا کیا کیا؟ آپ جس طرح نشاندہی فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن آپ یہ دیکھیں نا، ہر مکتبہ فکر سے یہ آواز تو اٹھ رہی ہے نا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تو بھی مسلمان نہیں ہے، تو بھی مسلمان، میں وہ اشارہ کر رہا ہوں، یعنی کہا جا رہا ہے نا کہ تو بھی مسلمان نہیں، تو بھی نکل۔ نہیں، یہ غریب نواز ایسا کیا کرتے تھے ہاں، یہ بہت اہم سوال کہ 90 لاکھ مسلمان ہو گیا؟ خواجہ غریب نواز نے کیا کیا، یہ بھی میں نے ڈھونڈا۔ آپ کو پتہ ہے ہندو مذہب ہی تو ظاہر ہے یہاں کا مین سٹریم تھی، بڑا مذہب تھا، ان کا ہولڈ تھا، سیاسی بھی ہوتا، جی ہاں، اور کئی نسلوں سے تھا۔ ان میں ذات پات اور چھوت چھات اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کئی طبقے ہیں، جو بیچارہ پسا ہوا غریب آدمی ہے یا کم کسی ذات برادری کا، تو اس کو تو وہ انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، شودر کہتے تھے اور چھوت چھات۔ اچھا، خواجہ غریب نواز اور سلسلہ چشت کا جو امتیاز و اختصاص ہے نا، وہ ہے نسبت عشق کی۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، جب میں نے عالم توحید میں جھانک کے دیکھا تو مجھے عاشق، عشق اور معشوق ایک ہی نظر آیا۔ اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو الخلق عیال اللہ کا فلسفہ جو حدیث پاک میں آیا اس کو لے کے نکلے تھے۔ احبہم الی اللہ من انفہم لیعیالہ، اللہ کا سب سے محبوب بندہ وہ ہوگا جو اس کی عیال، اس کی فیملی، اس کے کنبے یعنی اس کی مخلوق سے محبت کرے گا۔ اجازت دیں تو پیر صاحب کو بھی اس میں شامل کر لیں، بہت امپورٹنٹ ہے، قبلہ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ محبت سے عبارت ہے ولایت میرے خواجہ کی، دلوں پر دیکھ لو قائم حکومت میرے خواجہ کی۔ یہ صوفی، خواجہ صاحب، صوفی اور غیر صوفی جی مذہبی شخصیت میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، سمجھ، ایک صوفی اور غیر صوفی میں فرق کیا ہے؟ جی یہی دونوں ہی مذہب کے نمائندے یہی ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سیرت مصطفیٰ کا وہ پیکر بن کر آئے اور اخلاق کی وہ اعلیٰ مثال بن کر آئے کہ جس میں ہاشمی قریشی تو نیچے بیٹھے ہیں، کعبے کی چھت پر بلال کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ واہ، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا کہ آپ کی نظر میں غریب امیر سب ایک نظر آتے ہیں، اعلیٰ و ادنا کو جب قریب کیا تو اخلاق کی وہ اعلیٰ مثال پیدا فرمائی کہ بندے تو خدا کے ہیں، ان سے پیار تو خدا کی وجہ سے کرنا ہے۔ سب ایک مثال دے دوں چھوٹی سی عملی۔ اجمیر میں ایک شودر ہندو آیا اور اس کا مسئلہ دلی میں تھا، سرکاری کو پرابلم تھا، اس کو وہاں کا جو کوئی وہ لیتے ہیں ٹیکس وغیرہ، وہ بندہ تنگ کر رہا تھا اجمیر کا۔ اچھا، دلی میں اب خواجہ قطب الاقطاب اور ان کا مرید سلطان شمس الدین التتمش، اب وہ جانتا تھا کہ خواجہ صاحب کی رسائی اور اپروچ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آ گیا کہ میرا یہ کام کرا دیں۔ خواجہ صاحب نے کہا میں رکا لکھ دیتا ہوں خواجہ قطب الدین کے نام، تو تم چلے جاؤ یہ لے کے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا، یہ نہیں کہا کلمہ پڑھ پہلے مسلمان ہو نا۔ ہاں، اچھا، اس نے وہ جیسے ہوتا ہے عام ہندو نہ کوئی عقیدت مند نہ، انہوں پتا خواجہ خواجہ ہمارے خواجہ مورے خواجہ ہیں، ہاں، ہیں جی غریب نواز ہیں، یہ ان کا انداز نہیں، حضور آپ میرے ساتھ چلیے۔ اب جیسے تسلی نہیں نا ہو رہی، ہاں، آپ میرے ساتھ چلیے، مجھے ہمیں کون پوچھتا ہے، ہم جیسوں کو کون سنے گا اور کون ہمارا۔ ہاں، خواجہ غریب نواز اس شودر ہندو کے لیے اجمیر سے سفر کر کے دلی گئے۔ ہو دلی میں آہو پکار مچ گئی جناب، خواجہ قطب الاقطاب بھی اور سلطان کو بھی خبر ہو گئی کہ خواجہ غریب نواز وہ پیادے دوڑ رہے ہیں، پکڑو یار خواجہ صاحب آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب جب پہنچے جناب، ان کے حضور کیسے سمجھے گا کہ بہت بڑی بات ہوگی جو خود چل کے آئے۔ ہاں، کہا بھائی، خواجہ صاحب سے کہا میاں یہ ضد کر رہا تھا بندہ، کہہ رہا تھا سرار، تو میں اس کی دلجوئی کے لیے میں نے کہا یہ خوش ہو جائے۔ اتنا سفر کیا، تسلیم صابری صاحب، یہ خواجہ غریب نواز ہے، یہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ آج بھی لے آئیے، میں چیلنج کرتا ہوں، اگر پوری دنیا کی فضا چینج نہ ہو جائے، انوائرمنٹ اور ایٹماسفیئر چینج نہ ہو جائے، مجھے پکڑ لیجئے، میں ذمہ دار ہوں۔ کیا بات، وہ انفاس نفیسہ ایویں تو تھوڑی کہا کہ ان کے پاس بیٹھنا گویا خدا کے پاس بیٹھنا ہے۔ وہ یہ 90,000 یوں بھاگ پھر کلمے بھی پڑھتے تھے، ان کو ہر طرح کا تحفظ دیا جاتا تھا۔ وہ رائے جو پرتھوی راج تھا، جب وہ ٹکرایا، بات نہیں مانی، تو آپ نے فرمایا ہم نے اس کو گرفتار کر کے معز الدین سام کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، ابو الدین غوری کے۔ کیا، اور وہی ہوا، پھر وہ آیا وہاں سے چلا اور فتح ہوا، اور وہ قید ہو کے باقاعدہ وہاں گیا۔
یعنی ہر اعتبار سے تسخیر کیا انہوں نے. وہ یہی لوگ تھے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق پر تھے، بے شک، جنہوں نے حالن صرف قولن فعلن، حالن اپنے احوال کے ساتھ، اپنے قول سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو قریب لائے. سلسلہ چشتیہ میں بہت بڑی تعلیم جو ہمیں آج بھی سکھائی اور پڑھائی جاتی ہے کہ خود کو ادنا دوسرے کو اعلیٰ سمجھے. اب اس عمر پر نہیں کہ وہ بندہ اب تو الٹا ہو گیا نا، حسبن اب تو نسبن کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھنا. مسلمان ہی نہیں سمجھا جا رہا. جی ہاں، یعنی یہ زوال کی حد ہے، جی یہ زوال کی حد ہے. وہاں غیر مسلم کو مسلمان کیا جا رہا ہے بغیر تبلیغ کے، جی، اور یہاں تبلیغ کر کے مسلم کو غیر مسلم دلائل سے قرار دیا جا رہا ہے. یار یہ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جی، وہ غالب نے کہا ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. آپ جس مذہب کے نمائندہ ہیں حضرت، ہمارے مشائخ کی ذرا صوفیاء کی تھوڑی ایک میں اشارہ اور کر دوں. بندہ اذان دے رہا تھا، ذرا جمالیاتی ہمارا جو سائنس ہے نا ہمارے ہاں جمالیات کی اسلام میں، اس کی ایک جھلک دیکھیے. بندہ اذان دے رہا ہے، آواز کھردری کرخت، اور کلمہ پڑا ہوا ہے بادشاہ کی بیٹی. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ ان کی تو اذان دے. انہوں نے کہا اتنی آواز خراب ہے یار، میں ایسے دین کو نہیں. وہ دوبارہ پھر گئی، واپس چلی گئی. سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے یہاں جو کمنٹ کیا نا، وہ کہتے ہیں گر تو قرآن بئین مت خانی بے بری رونق مسلمانی. اگر تیرے اذان اور قرآن کی تلاوت میں بھی حسن اور خوبصورتی نہیں ہے نا تو دین کو اجاڑ دے گا، تو دین کا کام کوئی نہیں، نقصان پہنچائے گا. ایسے لوگوں نے خوبصورت ہونی چاہیے، ایسے لوگوں نے پھر نقصان پہنچایا. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان اولیاء، اور یہ اب اجازت کا وقت ہے. یہ 6 دن کی جو پروگرامز ہیں اس میں آج ذکر ہو رہا ہے پھر خاص طور پر آپ کے خلفائے کرام، جو سلسلہ جاری رہا، یہ جو خانقاہی نظام جاری رہا، یہ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت صابر علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امیر خسرو ہیں. تو یعنی یہ ایک سلسلہ ہے، طویل سلسلہ ہے، کڑی در کڑی ہے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا خطے کی ضروریات قبلہ ایسی تھیں؟ آخر میں چند کلمات اس حوالے سے کیا وجہ ہوئی کہ سلسلہ چشت میں پے در پے، کڑی در کڑی اس طرح کے عظیم بزرگ تشریف لاتے رہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر آگے ان کے خلفاء کے خلفاء بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، جمال الدین ہانسوی، پھر امیر خسرو. 2 چیزیں ہیں، ایک تو وقت اور خطے کی ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ میں مرید کی تربیت ایسے کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر دین کو سمجھتا ہے. ٹھیک. دین کی تبلیغ، دین کی خدمات، لوگوں تک پہنچنا، اسفار کرنے، اور اس میں سفر بوسیلہ ظفر کو بڑی توجہ دی جاتی ہے کہ سفر کیا جائے دین متین کی خاطر. ٹھیک ہے. اور یہ خلفاء جب نکلے تو پھر دیکھا کہ لوگوں کے حالات جو تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خواجہ غریب نواز نے یہاں تک کام کیا کہ ہر کوئی پکار اٹھا ہمارے ہیں غریب نواز، تو اب ان کے جو تربیت یافتگان تھے جنہوں نے ان سے تربیت حاصل کی، تو ان کی نظر میں، ان کے ذہن میں یقیناً اپنے شیخ کی وہ خدمات تھی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مرید کرنے کے بعد مرید کو چھوڑا نہیں جاتا. یہاں یہ بڑی بات قابل توجہ ہے ہمارے اہل طریقت لوگوں کے لیے. مرید اور بیعت کرنے کے بعد نہ مرید شیخ کو چھوڑتا ہے، نہ شیخ مرید کو چھوڑتا ہے. بے شک. اور دونوں اس وقت چھوڑتے ہیں جب ہوس، لالچ اور انا کا بت ان کے اندر آ جاتا ہے، تو مرید کو شیخ کی فکر نہ رہے، شیخ کو مرید کی فکر نہ رہے، تو دونوں بے سود ہیں. لیکن جب تک اس تربیت پہ غور رہتا ہے اور مرید شیخ کی فکر میں رہے، اور یہاں تصور شیخ اسی لیے دیا جاتا ہے، اور شیخ کی مرید پہ توجہ رہے، تو پھر مرید وہی کام کرتا ہے جو شیخ چاہتے ہیں، اور شیخ چاہتے وہ ہیں جو رسول اللہ چاہتے ہیں. تو اس لیے سلسلہ چشتیہ کی خدمات، مدارس، مساجد اور دین متین کے لیے خدمات جو ہیں وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں. جی قبلہ کیا کہتے؟ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، یہ بہت بڑے محدث ہیں. ہماری تاریخ علم حدیث جو ہندوستان کی ہے اس میں ان کا نام سر فہرست ہے.
جی ہاں، اور یعنی ان کا ذوق حدیث خواجہ غریب نواز کی میں ایک تربیت کی جھلک عرض کرنے لگا ہوں تاکہ ایک مشرب اور مزاج ان کا پتہ چلے کیا ماحول ہوگا نا. عام تاثر کچھ اور ہوتا ہے، حقائق بڑے برعکس ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ اتنے ممتاز تھے کہ خواجہ قطب الاقطاب بھی ان کے شاگردوں میں ہیں اور ان کا انتہائی احترام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ میں نے کچھ تصوف کے مسائل آپ سے پوچھنے ہیں تو میں نے حاضر ہونا ہے. تو آپ نے فرمایا میاں آج کل نا ہم تدریس حدیث میں اتنے مشغول اور گم رہتے ہیں کہ کسی اور چیز کی فرصت ہی نہیں ہے، تو اب نہ آنا. واہ. یہ معمولات تھے، یہ مصروفیات تھیں دینی سطح پر. ٹھیک ہے. اور خواجہ قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی خود خواجہ غریب نواز ہی کے نمائندہ ہیں. ان کی بھی ایک تربیت کی جھلک دیکھیے گا. خواجہ صاحب جب خط لکھتے تھے نا، آپس میں خط و کتابت ہوتی تھی تو بابا بختیار کہا کرتے تھے. انہوں نے ایک بار خط لکھا، نیچے لکھ دیا فقیر قطب الدین. تو خواجہ غریب نواز نے فوراً نوٹس لیا، فرمایا بابا بختیار معین الدین ہنوز فقیر نہ شد. ہائے 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 ہائے. بیٹا ابھی تو میں فقیر نہیں ہوا، تو کیسے فقیر ہو گیا. واہ. میں چند شعر منقبت منقبت بالکل کر دیتا ہوں. بسم اللہ. کہ اولیاء کے امام یا خواجہ، سبحان اللہ. اولیاء کے امام یا خواجہ، واہ. دست بستہ سلام یا خواجہ. یا خواجہ. اور تیری عظمت کے معترف ہیں سبھی، واہ. تیری عظمت کے معترف ہیں سبھی اولیاء کرام یا خواجہ. اور تو ہے آقا ہمارے پرکھوں کا، جی تو ہے آقا ہمارے پرکھوں کا، ہم ہیں تیرے غلام یا خواجہ. اور جس سے چلتا ہے اولیاء کا نظام، جس سے چلتا ہے اولیاء کا نظام، وہ ہے تیرا نظام واہ. یا خواجہ. اور قبلہ عشق بارگاہ تیری، قبلہ عشق بارگاہ تیری، فقر تیرا مقام یا خواجہ. اور یہ ذرا لڑی دیکھیے خلفاء کی، بدر و قطب و فرید و فخر و نصیر. واہ واہ واہ. بدر و قطب و فرید و فخر و نصیر، ہے تیرا فیض عام یا خواجہ. یا خواجہ. ہے وظیفہ میرا معین الدین، ہے وظیفہ میرا معین الدین، ورد ہے صبح و شام یا خواجہ. کر کرم اے کریم ابن کریم، اللہ. کر کرم اے کریم ابن کریم، ہے کرم تیرا کام یا خواجہ. اور آئے شہزاد حاضری کے لیے، واہ. آئے شہزاد حاضری کے لیے، پھر سے ہو انتظام یا خواجہ. یا خواجہ. دست بستہ سلام. ماشاءاللہ. چند کلمات اگر پیغام کے لیے قبلہ. جی دیکھیں آج عرس غریب نواز ہے اور ہمیں یہ نسبت لے کر سب سے ضروری امر یہ ہے کہ ہم پیکر محبت و اخلاق بن جائیں. یہ ان دو تین چیزوں کا فقدان ہے، اخلاقیات کا، اخلاص کا. اب یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے کردار میں نہیں ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. تصوف میں، سنت میں، فقہ میں، شریعت میں، تمام معاملات زندگی میں اخلاقیات اور اخلاص کی ضرورت ہے. آج ضروری اس امر پر ضرورت اس امر کی ہے، خواجہ صاحب کے عرس پر ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم اخلاقیات کا پیکر بن جائیں اور ہمارے دلوں میں اخلاص آ جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پیر صاحب بہت شکریہ. شہزاد لیاقت صاحب آخر میں انشاءاللہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ناظرین کرام، ان اولیاء کرام جو بالخصوص ہم خواجہ غریب نواز کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ان کا فرق یہی ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق کو اپنایا ہے، آپ کے اخلاق کو اپنایا ہے، آپ کے درد کو اپنایا ہے. جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی، آپ کا جو درد تھا، آپ کا جو غم تھا، ان ہستیوں نے حضور کا غم اپنایا ہے. مخلوق کی خدمت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام عمر، اپنی عمر مبارک میں امت کی فکر کی ہے. ان اولیاء نے اللہ کی مخلوق کی فکر کی ہے. پھر نہیں دیکھا کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس برادری، کس قوم سے تعلق رکھتا ہے. آنے والے کے ساتھ اللہ کی مخلوق سا برتاؤ کیا ہے، انہیں اس طرح سے برتا ہے اور پھر انہیں اللہ کے قریب لے کر آئے ہیں، اللہ کے رسول کے قریب، دین کے قریب لے کر آئے ہیں. یہ وہ طریق تھا
اخلاق کا، لوگوں کو قریب لانے کا، دور نکالنے، باہر نکالنے، پھینکنے کا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مرض سے نفرت کی ہے، مریض سے نفرت نہیں کی ہے۔ مرض کو دیکھا ہے، مرض کا علاج کیا ہے، مریض سے نفرت نہیں کی ہے۔ اور پھر یہی موقع ہے کہ جب پوری دنیا سے آج بھی 800 سال کم و بیش ہو گئے انہیں رخصت ہوئے دنیا سے، لیکن آج بھی دنیا بھر میں غریب نواز جپنے والے موجود ہیں۔ میری حاضری 2-3 بار ہوئی، اور ایک بار تو عرس کے موقع پر مجھے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور کیو ٹی وی وہاں گیا تھا، اور کیو ٹی وی کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل منعقد ہوئی تھی، مجھے یہ شرف حاصل ہے۔ یعنی لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لوگ اس قدر وہاں آتے ہیں کہ کوئی منظر، کوئی سین، کوئی ویڈیو کیمرہ اس کو دکھا نہیں پاتا ہے، اتنے لوگ آج بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ کیفیات ہیں کہ آج بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے بزرگوں سے، بالخصوص حضور خواجہ غریب نواز سے جڑ جانے، ان کی نسبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ راجن کے مہاراج معین الدین، راجن کے مہاراج ہو، ولین کے سرتاج معین الدین، راجن کے مہاراج ہو، راجن کے مہاراج معین الدین، راجن کے مہاراج۔ تمری کہا کہ میں اب کت جاؤں، تمری کہا کہ میں اب کت جاؤں، تم ہی کہو مجھے آج معین الدین، راجن کے مہاراج۔ چاروں کوٹ بجے تورا باجا، چاروں کوٹ بجے تورا باجا، چاروں کوٹ بجے تورا باجا، دو جگ میں تورا راج معین الدین، راجن کے مہاراج ہو، دو جگ میں تورا راج معین الدین، راجن کے مہاراج۔ ساجد پھر کاہے کی چلتا، ساجد پھر کاہے کی چلتا، ساجد پھر کاہے کی چلتا، جب ہے غریب نواز معین الدین، راجن کے مہاراج۔ نیاز و ناز کا کتنا حسین یہ منظر ہے، ادھر غریب کھڑے ہیں، ادھر غریب نواز، جب ہے غریب نواز معین الدین، راجن کے مہاراج۔